دنیا کے اندر ماں باپ اور اولاد کا جو رشتہ ہے، ایسا رشتہ خون کے اعتبار سے کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، نہ اتنا اہم رشتہ خون کے اعتبار سے ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ کا رشتہ اپنی اولاد سے بڑا مستحکم، بڑا مضبوط اور محبت کی زنجیروں سے جکڑا ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں پانی کے قطروں میں جو سمندر میں نظر آتے ہیں، آپس میں جتنا مضبوط رشتہ ہے کہ آپ نے اکثر کہا اور سنا ہوگا کہ اگر انسان پانی میں لکڑی مار کر اس کو جدا کرنا چاہے تو اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے سمندر کے پانی کے آپس کے قطروں میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہوا کرتا ہے۔ کلیوں میں اور تتلیوں میں جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبت کا رشتہ اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ سورج اور اس کی کرنوں کے اندر جو رشتہ ہے، اس سے زیادہ مضبوط رشتہ اولاد اور ماں باپ کے اندر ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں بلبل اور پھول کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ رشتہ مضبوط اور محبت والا اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ پھول کو بلبل سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، پانی کو پانی سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، سورج کو کرنوں سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ تتلیوں کو کلیوں سے جدا تو کیا جا سکتا ہے، پھول سے خوشبو کو الگ تو کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ماں باپ کا سے اولاد کا رشتہ کبھی بھی کسی حال میں توڑا نہیں جا سکتا۔ ایک انسان سب سے رشتے توڑ سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایک ماں باپ سب سے رشتے توڑ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد سے رشتہ نہیں توڑ سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مثال کے طور پر اگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے رشتہ توڑ کر کے یہ کہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، یعنی نام لے کر کے کہے گا یا اشارہ کر کے کہے گا، لیکن اگر بیٹا اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑے تو وہ یہی تو کہے گا کہ میرے ماں باپ نے ایسا کیا۔ آپ غور فرمائیں، ماں باپ سے رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اور ماں باپ میں سب سے زیادہ مضبوط رشتہ اولاد سے، ماں کا اولاد سے ہوا کرتا ہے۔ ایک ماں کو اللہ نے جتنی ممتا سے نوازا ہے، جتنی محبت سے نوازا ہے، اولاد کے حوالے سے کائنات کے اندر خونی رشتے کے اعتبار سے اللہ نے کسی کو اتنی محبت اور الفت سے نہیں نوازا۔ ایک ماں اپنی اولاد سے کس قدر پیار کرتی ہے، صرف ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے ماں کی ممتا کا عالم کیا ہے، ماں کی محبتوں کا عالم کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم کے حوالے سے بھی اور سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بانجھ عورت نے ایک عورت کا بچہ چرا لیا۔ جیسے بچے کی ولادت ہوئی، اس نے دائی کو بہلایا پھسلایا۔ دائی نے بتایا کہ فلاں گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور اللہ اکبر، بچے کی پیدائش کے بہانے دائی نے اس عورت کو اپنے گھر بلایا اور اس کو بھی گھر بلایا۔ جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوئی، اسی وقت جو ہے وہ بانجھ عورت اس عورت کا بچہ چرا لیتی ہے اور لے کر کے جانے لگی۔ تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جو عورت نے بچہ چرایا تھا وہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے، یہ کہتی ہے میرا ہے۔ دونوں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں امام آپ فیصلہ کریں، یہ کہتی ہے بچہ میرا ہے، میں کہتی ہوں بچہ میرا ہے، آپ بتائیں بچہ کس کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی گود میں جو عورت بانجھ تھی بچہ دیکھا، چونکہ وہ عورت چرا کر لے کر کے جا رہی تھی۔ آپ نے جس کی گود میں بچہ نہ تھا اور جو حقیقی ماں تھی اس سے پوچھا بتا بچہ تیرا ہے، اس کا تیرے پاس
पास सबूत क्या है? उसने कहा दाई के सिवा कोई सबूत नहीं। उसके बाद दूसरे से पूछा ये बता कि बच्चा तेरा, इसका तेरे पास सबूत क्या है? उसने कहा दाई के सिवा कोई सबूत नहीं। इस तरीके से मामला जब फंसा, आपने फरमाया बच्चा मुझे दो, मेरे पास बच्चा दो। और उसके बाद जब उन्होंने बच्चा इमाम आजम को सौंपा तो इमाम आजम ने बच्चे को नीचे रखा और नीचे रखने के बाद तलवार मंगाई और तलवार जैसे आपके हाथ में आई, जो बांझ औरत बच्चा चुरा करके ले जा रही थी उसके माथे पर तो कोई शिकन ना आया, उस पर तो कोई असर ना हुआ, लेकिन जो हकीकी माँ थी उसकी आंखों में गोया खून उतर आया हो, उसके पैरों के नीचे से गोया के जमीन खिसक रही हो और उसके चेहरे पे एक रंग आता है और दूसरा रंग जाता है। लोग भी देख रहे हैं, इमाम आजम अबू हनीफा भी मुलाहिजा फरमा रहे हैं। इमाम से उस औरत ने पूछा जिसका बच्चा था, इमाम आपने तलवार मंगाई है, बच्चे को नीचे रख दिया है, आप क्या करेंगे? इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया न तेरे पास गवाह है न इसके पास गवाह है, दोनों बच्चे को मांग रहे हैं, बच्चा एक ही है, मैं दोनों को कैसे दे सकता हूं? इसलिए मैंने फैसला ये किया है कि मैं इस बच्चे के दो टुकड़े कर दूंगा, आधा टुकड़ा इसको दे दूंगा, आधा टुकड़ा इसको दे दूंगा। जो हकीकी माँ थी वो हाथ जोड़कर कहती इमाम मैं गवाही देती हूं, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा इसी को आप दे दें, लेकिन बच्चे को आप कत्ल न करें। इमाम आजम ने मुस्कुरा करके कहा बच्चा तेरा ही हो सकता है। आप गौर फरमाएं, एक खातून अपनी गोद को बच्चे से खाली होता तो देख सकती है, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुसीबत गवारा नहीं कर सकती, अपनी औलाद की मुश्किल गवारा नहीं कर सकती। माँ वो है जिसकी मोहब्बत में न कोई बनावट है, माँ वो है जिसकी ममता के अंदर कोई रियाकारी नहीं है। हर मोहब्बत के अंदर रियाकारी हो सकती है, हर मोहब्बत के अंदर मफाद हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दिखावा हो सकता है, हर मोहब्बत के अंदर दुई हो सकती है। एक माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई बनावट नहीं, जिसमें कोई रियाकारी नहीं, जिसमें कोई दिखावा नहीं, उसमें इखलास ही इखलास होता है, उसके अंदर मामला खालिस हुआ करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर कभी मेरा चांद कहती है, कभी मेरा बेटा कहती है, कभी मेरा फूल कहती है, कभी मेरा राजा कहती है, कभी मेरा बादशाह कहती है। मुझे बताओ, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान करती है, अगर बच्चा खिलौने मांग ले, माँ के अंदर ताकत न हो, फिर भी माँ अपने बच्चे को जैसे तैसे करके उसका मुतालबा पूरा करती है। बच्चा माँ से चाहे जो मांगे, माँ उसको देने की कोशिश करती है, उसकी झोली भरने की कोशिश करती है, उसके मुतालबात पूरा करने की कोशिश करती है। बच्चा रोता है तो माँ बेचैन हो जाती है, बच्चा रोता है तो माँ बेकरार हो जाती है। ऐ ममता की मारी माओ, आज मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा मुकम्मल बयान इस वक्त माओ के साथ है। जो माएं बन चुकी है उनके साथ भी है, जो मुस्तकबिल में माँ बनने वाली है उनके साथ भी है। आप मुझे बताएं, एक माँ अपनी औलाद के लिए सब कुछ ला करके देना पसंद करती है, औलाद के लिए हर गम पी करके औलाद को खुशी अता करती है। ए अपने बेटे को चांद कहने वालियों, ए अपने बेटे को बादशाह और राजा कहने वालियों, ए अपने बेटे को मेरा गुलाब और मेरा फूल कहने वालियों, ए अपने बेटे के लबों को चूमने वालियों, ए अपने बेटों के, अपनी औलाद की पेशानी को और उनके गलों को बोसा देने वाली मेरी बहनों, मुझे बताओ, अगर जीने के ऊपर तुम्हारे बच्चे को कोई खड़ा कर दे और बच्चा गिरने के करीब हो, अगर सास ने खड़ा किया तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, अगर शौहर ने लापरवाही की तुम उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाती हो, तुम अपनी औलाद को अकेले नहीं छोड़ती। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी औलाद के बारे में कोई ये कहे कि इसको आग में डाल दे, मेरी बहन बता क्या तू आग में डालेगी? ऐ मेरी बहनों बताओ, जब तुम्हारी ममता इतनी मशहूर है, तुम्हारी मोहब्बत इतनी मशहूर है, अल्लाह अकबर, तुम अपनी औलाद के लिए हर गम पीती हो, हर तकलीफ बर्दाश्त करती हो, बताओ क्या तुम अपनी औलाद को मुश्किल में देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को कांटों पर चलता देख सकती हो? क्या अपनी औलाद को आग में जलता देख सकती हो? एक माँ खुद को जलाकर अपनी औलाद को बचाने की कोशिश करती है, एक माँ खुद
خود کو کانٹوں پر چلا کر اپنی اولاد کو ننگے پیر کانٹوں پر چلنے سے بچاتی ہے. مجھے بتاؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب تم اپنی اولاد کو دنیا کی آگ میں دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، جب تم اپنی اولاد کو کانٹوں پر چلتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، جب تم اپنی اولاد کو مصیبت و تکلیف میں دنیا کے اندر دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، تم اپنی اولاد کی بے چینی پر بے چین ہو جاتی ہو، اپنی اولاد کی بے قراری پر بے قرار ہو جاتی ہو. میری بہنوں مجھے بتاؤ تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن کیسے بنا رہی ہو؟ تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کی طرف کیسے ڈھکیل رہی ہو؟ تم اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن کیوں کر بنا رہی ہو؟ آپ کہیں گی ہم نے کس طریقے سے اپنی اولاد کو جہنم کا ایندھن بنایا؟ یاد رکھے میری بہن، ایک ماں اپنی اولاد کو جنتی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو جہنمی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو نیک اور متقی بھی بنا سکتی ہے، ایک ماں اپنی اولاد کو گناہگار اور آوارہ بھی بنا سکتی ہے. ماؤں کا کردار اولاد کی تربیت کے اندر کلیدی رول رکھتا ہے، بنیادی رول رکھتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک ماں کی گود اب اولاد کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے. ماں کی گود سے بچہ جو سیکھتا ہے وہی اخیر دم تک کے اسے یاد رہتا ہے. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، میرے احباب نے، اختر بھائی نے مجھے بتایا کہ عبدالرزاق بھائی کا حکم ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے. ممکن ہے اعلان ہوا ہوگا تو آپ نے یہ سوچا ہوگا اولاد کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، ہمیں یہ بتایا جائے گا. یقیناً ہم بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، اگر تم اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، جس کو اللہ نے ذمہ داری بھی دی ہے، میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. گویا کہ ماں باپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے، ماں باپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اے اولاد کی تربیت کب کریں؟ جب پیدا ہو جائے تب کریں. عام طور پر فکر یہ پیدا ہوتی ہے، عام طور پر سوچ یہ پیدا ہوتی ہے، ابھی تو میرا بچہ چھوٹا ہے، ابھی تو میری بچی چھوٹی ہے، تربیت کی ایام تو بعد میں آئیں گے. بچہ گالی دے رہا ہے، دینے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیں گے. بچہ گانے گنگنا رہا ہے، گنگنانے دیا جائے. بچہ ناچ رہا ہے، ناچنے دیا جائے، جب بڑا ہوگا تو سمجھا لیا جائے گا. یاد رکھیں، بچے کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تبھی سے تربیت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو ماں کے پیٹ میں رہتے رہتے وہ بچہ ماں کے حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، ماں کے شب و روز کو دیکھتا ہے، ماں کے رات و دن کو دیکھتا ہے. جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے حمل کی حیثیت سے ہوتا ہے، یعنی 3 چلے اس پر گزر جاتے ہیں، تو بچے کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا بول رہی ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر پڑتا ہے، ماں کی فکر کا اثر بچے پر پڑتا ہے. یہاں حیا کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے. جب کسی عورت کے شکم کے اندر حمل رہتا ہے تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دینا. کیوں ٹینشن نہیں دینا؟ اس لیے کہ اگر ٹینشن دو گے تو بچے کے دماغ پر اس کا اثر پڑے گا. آپ مجھے بتائیں آخر ماں کا ٹینشن بچے کے دماغ پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے تو آپ مانتے ہیں اگر بچے پر ماں کے ٹینشن کا اثر پڑ سکتا ہے تو ماں کی سوچ کا اثر نہیں پڑ سکتا. بلکہ کبھی کبھی تو اگر کسی عورت کے شکم میں بچہ ہے اور اسے صدمہ دیا جائے تو وہ بچہ گر بھی جا سکتا ہے، وہ بچہ ہلاک بھی ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتاؤ، بچہ ماں کے دماغ میں تو نہیں رہتا، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے، لیکن اللہ نے ایسے کنیکشن جوڑ دیے ہیں. ماں کی سوچ کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کے دماغ کا اثر بچے پر، ماں کی غذا کا اثر بچے پر، ماں کے بول کا اثر بچے پر، ماں کی فکر کا اثر بچے پر، ماں کی گنگناہٹ کا اثر بچے پر، ماں کی راتوں کا اثر بچے پر، ماں کے دن کا اثر بچے پر. گویا کہ ایک ایک لمحے کا اثر
بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کرتا ہے، ماں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، میرے شب و روز کو دیکھ رہا ہے، میری فکر کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، جو تم ایام حمل میں سوچتی ہو وہ سوچ بچے کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں، جو فکر کرتی ہو وہ افکار و نظریات اس کے دل و دماغ میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اردو بولنے والی ماں کا بچہ اردو بولتا ہے، گجراتی بولنے والی ماں کا بچہ گجراتی بولتا ہے، انگلش بولنے والی ماں کا بچہ انگلش بولتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بچوں کی پیدائش کے بعد ان کی تربیت کا منصوبہ نہ بنانا، جب بچہ تمہارے شکم میں آ جائے اسی وقت محتاط ہو جانا، اسی وقت احتیاط سے کام لینا، اس لیے کہ ماں کے شکم میں بچہ آ کر ماں کو مکمل طور پر گویا کے دیکھتا ہے اور اس کو دنیا میں آنے کے بعد فالو کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا امام اہل سنت الملفوظ شریف میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا بابا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ اکبر میرے خواجہ سرکار غریب نواز کے مایا ناز خلفاء میں خلیفہ ہیں، سرکار غریب نواز کے جانشین ہیں، آپ کی عمر ابھی 4 سال کی ہوئی ہے، آپ کی بسم اللہ خوانی کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو، حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کو الہام کیا جاتا ہے، حمید الدین جا اور میرے برگزیدہ بندے کی بسم اللہ خوانی کی محفل میں شریک ہو جا۔ قاضی حمید الدین ناگوری کی عمر بڑی ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی ابھی 4 سال کے بچے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، قاضی حمید الدین ناگوری محفل میں آ جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صوفیاء محفل کے اندر موجود ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ننھے سے بچے کی شکل میں لا کر بٹھائے جاتے ہیں۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمت اللہ تعالی علیہ یوں کہتے ہیں، بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی میرے خواجہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا گیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ نے اعوذ باللہ سے شروع کیا اور مکمل 15 پارے پڑھے۔ جب 15 پارے آپ نے سنائے، 15 پارے سنانے کے بعد قاضی حمید الدین ناگوری کہتے ہیں، شہزادے اور سناؤ؟ فرمایا نہیں، بس اتنے ہی سناتا ہوں، اس لیے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں 15 پاروں کی حافظہ تھی، اس نے میں نے اپنی ماں سے سن کر کے 15 پاروں کو یاد کیا، اس کی آگے نہیں سناتا۔ جانتے ہیں یہی قاضی حمید الدین ناگوری ایک دن وہ تھا جب قطب الدین بختیار کاکی کو بسم اللہ پڑھانے آئے تھے، لیکن قطب الدین بختیار کاکی کی یہ ماں کا کردار تھا، اتنی بلندی پر پہنچایا کہ بسم اللہ پڑھانے والا استاد میرے بابا قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بھی ہو جاتا ہے اور خلیفہ بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں کے اندر قاضی حمید الدین ناگوری کا مزار موجود ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا علم والا، اللہ اکبر، ماں کی اچھی پرورش کرنے کی برکت سے وہ بھی میرے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید و خلیفہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ سرکار غوث پاک میرے آقا کے بارے میں بھی مشہور ہے۔ حضور غوث پاک نے پہلی ہی محفل کے اندر 17 پارے سنائے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا عبد القادر آگے پڑھو، فرماتے میری ماں 17 پاروں کا ورد کیا کرتی تھی، ماں سے سن کر کے میں نے یاد کر لیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر ماں قرآن کی تلاوت کرے تو بچہ دنیا میں آ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کو سناتا ہے۔ آج کی مائیں اللہ اکبر اپنے بیٹے کو عالم دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں اپنے بیٹے کو شیخ طریقت دیکھنا چاہتی ہے، آج کی مائیں مبلغین کو خطاب کرتا سن کر کے دعائیں کرتی ہے، کاش میرا بیٹا بھی ایسا بن جائے، اللہ کرے آپ کا بیٹا ایسا ہی بنے۔ آپ مبلغات کو خطاب سن کر کے، مبلغات کا خطاب سن کر کے دعائیں کرتی ہوگی، اللہ میری بیٹی بھی ایسی بن جائے۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اولاد بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، لیکن اگر ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمی ڈرامے دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر ساس بہو کا سیریل دیکھے گی، ماں بچے کو شکم میں رکھ کر فلمیں دیکھے گی، ننگے ہیرو اور ہیروئن کو ناچتا ہوا دیکھے گی، آپ مجھے بتائیں دنیا میں آ کر کے بچہ کرے گا کیا؟ دنیا میں آ کر کے بچہ کیا گل کھلائے گا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں،
پہلی چیز جس وقت مراد سے ہونا اس وقت سے احتیاط شروع کرنا، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں مراد سے ہونے کی کیا بات ہے، ہم مسلمان ہیں، جیسے ہی شعور کی منزل پر قدم رکھو اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو، ایک متقی اور پارسا عورت کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ ماں بیج ہے، ماں بیج ہے، جیسا بیج زمین میں بویا جاتا ہے ویسا ہی پودا نظر آتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا آپ نے بیج املی کا بویا اور آم کا پیڑ پیدا ہو گیا، آپ نے آم کا بیج بویا اور گلاب کا پودا پیدا ہو گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ خیال خام خیالی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ آج تو حال یہ ہے العیاذ باللہ استغفر اللہ، عورتیں نکاح سے پہلے اپنے منگیتر سے باتیں کرتی ہے، ایسی ماں کو غوث الاعظم جیسا بیٹا کیسے مل سکتا ہے؟ کیا تم نے یہ بات نہیں سنی؟ کتنی مشہور وہ بات ہے، میرے غوث کی امی جان آج جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، جن کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوئے، وہ بھوکے رہے تو میرا اللہ قسمیں دے دے کر کے ان کو کھلاتا پلاتا ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، غوث الاعظم جیسا بیٹا جس ماں کے پیٹ میں آیا اس ماں کا حال یہ تھا کہ اس ماں نے کبھی اپنے آنگن کو نہیں دیکھا، وہ ماں نے کبھی اپنے گھر کے آنگن میں قدم نہ رکھا، نہ وہ کسی کی شادی میں گئی، نہ وہ کسی کی میت میں گئی، اس نے کبھی کسی اجنبی مرد سے کوئی بات نہ سنی، اس خاتون نے کسی مرد سے کبھی بات نہ کی۔ آپ غور کریں، جب مائیں اس شان کی ہوتی ہے تو بیٹا غوث الاعظم جیسا ہوتا ہے۔ اللہ اپنے مقدس بندوں کو کسی آوارہ کی گود میں نہیں دیتا، اس لیے کہ کوئی کتنا بھی مقدس بن جائے، اگر وہ مقدس بن کر کے کھڑا ہوگا اور کوئی کہے گا چل تیری ماں تو ایسی تھی، اس کا سارا معیار گر جائے گا۔ میرا اللہ اپنے نیک بندوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ مقدس بندوں کو مقدس ماں کی گود میں دیتا ہے تاکہ دنیا پکار اٹھے، ارے یہ اتنا مقدس اس لیے ہے کہ اس کی ماں بھی ایسی مقدس تھی، اس کی ماں بھی پارسا تھی، اس کی ماں بھی عظیم تھی۔ کیا تم نے نہیں سنا سرکار امام حسن سے کسی نے کہا حسن تیری ماں بڑی اچھی تھی، آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس کے سر کے بال کو کبھی اس کی اولاد نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ غور تو فرمائے، آج عورتیں بالوں کی نمائش کرنے چلی ہے، آج عورتیں جسم سے ٹچ کپڑے پہن رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں غوث الاعظم کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی جب کوئی یہ کہتا ہوگا کہ ان کے ابا نے ایک سیب کے بدلے زندگی کے برسوں مشقت میں گزارے اور ان کی امی نے کبھی پیر باہر نہ نکالا۔ آپ کسی بھی بزرگ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی ماں مقدس ہے، مقدس ہے، مقدس ہے۔ جب ماں مقدس ہوتی ہے تو اولاد میں بھی تقدس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے خاتون جنت کی کنیزوں، منگنی کے بعد منگیتر سے گفتگو کی اجازت نہیں، بالوں کو کھلا لے کر کے پھرنے کی اجازت نہیں، دینداری سے دور رہ کر کے زندگی گزارنے کی اجازت نہیں۔ کیا سوچ ہے؟ اگر گھر میں دولت نہیں، کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لو، دولت کماؤ، بائک پہ گھومو، پارکوں میں جاؤ، عیش کرو، فلانی عیش کر رہی ہے تو میں بھی عیش کروں گی۔ اے خاتون جنت کی کنیز، دنیا عیش کے لیے نہیں، دنیا عبادت کے لیے ہے، آرام کے لیے جنت ہے۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سیریل اور ڈرامے دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر سوچ بدل گئی۔ اب ان لڑکوں کو پسند نہیں کیا جاتا جن کے چہروں پہ داڑیاں ہوں، جو مذہبی لبادے میں ہوتے ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آؤ تمہیں بتاؤں، شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہی بیٹی ہے،
بڑی خوبصورت ہے. شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں شیخ کرمانی, لیکن ساری شاہی خاندانی میں پیدا ہونے کے بعد بھی سب چھوڑا, آرام چھوڑا, عیش چھوڑا, اللہ کی عبادت میں لگ گئے. خوبصورت بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں. کرمان کے بادشاہ پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے, آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں, گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا. اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا, ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے. آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے, غور کروں گا. ان 3 دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد, دوسری مسجد سے نکلے تیسری مسجد, تیسری سے نکلے چوتھی مسجد. یہ مسجد مسجد کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں, خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے. پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے, اب کے لوگ مارکیٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے, کسی کے ساتھ افیئر کر کے عیاشی کر رہا ہے. ہاں ایسا ضرور ہوگا. جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے, بیٹی کا شوہر کسی سے افیئر نہیں کرتا تھا, بیوی کا حق ادا کرتا تھا. جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکیٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے, پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے, کالجز میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے, آج وہ رشتے تمہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں. رشتے ڈھونڈنے ہیں, آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو, تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا. اللہ اکبر. شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد مسجد ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی بندہ تو ملے, کوئی بندہ تو ملے. ایک جوان دیکھا, اس لیے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں, دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. نور کی کرنیں پیشانی پر چمکتے دیکھا, نوجوان کے پاس گئے, بیٹے شادی کرے گا, ایک لڑکی ہے, قرآن کی تلاوت کرتی ہے, اکثر روزے سے رہتی ہے, نماز کی پابند ہے, دیندار ہے, عبادت گزار ہے, راتیں مصلے پر گزارتی ہے, حسین خوبصورت بھی ہے, اعلیٰ نسب بھی ہے, شادی کرے گا. اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح, ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا, میں دوں گا. کہ میرے پاس تو کچھ نہیں, دراہم نکالے جھولی میں ڈالے, جا 1 درہم کی روٹی لا, 1 درہم سے سالن لا, 1 درہم سے خوشبو لا, میں تیرا نکاح کروں گا. 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. وہ نوجوان لے کر آیا, بیٹی کی شادی کر دی. تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا, کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے. بادشاہ سے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے, کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں. شوہر کے گھر بیٹی گئی, پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے, اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں, اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے. بیٹیوں کی سوچ, بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر. جہاں آوارگی ہو, سوچ میں عیاشی ہو, وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی. سرائی پر روٹی دیکھا, شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر, یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے, کل ہم دونوں کھائیں گے, آج تو کھا چکے. فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی, مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے, شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے. اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے, پہنچا تو دوں گا, لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا.
فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی۔ اس لڑکی نے کہا غلط سوچا تم نے، میرے بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توکل کرنے والا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے۔ ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی، اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں، اس لیے مجھے پہنچا دے۔ شوہر نے کہا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توکل تیرے پاس ہے، یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی۔ بیوی نے کہا تھا ہاں یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی۔ شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی، اٹھائی روٹی لے جا کر کے غریب میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد آئے، اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانا ہوگا، اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادر زاد ولی بن کر کے